بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، یہ ہماری پہلی کلاس ہے، یہ ہمارا پہلا جلسہ ہے جہاں تجوید قرآن کے متعلق گفتگو انشاءاللہ اگر خدا کی توفیق شامل حال رہے تو تجوید قرآن پہ گفتگو ہوگی۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں تلاوت قرآن کے سلسلے میں کچھ اس طرح سے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ترتیل سے تلاوت کرو۔ یہ اب ترتیل کیا ہے؟ ایک شخص نے امام علی سے پوچھا، مولا ترتیل سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کہا ترتیل سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک حروف کو اچھے سے ادا کرنا، حروف کا پروننسیشن، اس کے بعد کہا دوسری چیز یہ کہ کہاں کہاں وقف کر کر، کہاں کہاں رک کر، کہاں کہاں ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اسی کو ترتیل کہتے ہیں۔ آئیں، یہ ہماری پہلی کلاس ہے تو تجوید کسے کہتے ہیں اور مخارج سے مراد کیا ہے، اور تجوید میں ایسے کون کون سے مین پوائنٹس ہیں جسے ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ آئیں دیکھیں، تجوید تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ تجوید ایک ایسا علم ہے جو تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک، حروف کے مخارج، یعنی حروف کو کیسے ادا کرنا، حروف کی ادائیگی، حروف کا پروننسیشن۔ دوسری چیز ہے کچھ ضابطے، کچھ قوانین، کچھ اصول، کچھ قاعدے کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے، کہاں ہمیں اخفا کرنا چاہیے، کہاں ہمیں اظہار کرنا چاہیے، کہاں ہمیں جھٹکے سے پڑھنا چاہیے اور کہاں نرمی سے پڑھنا چاہیے، وہ کون سے حروف ہیں جہاں انہیں موٹا پڑھنا چاہیے۔ یہ کچھ قوانین ہیں جو وہ بیان کریں گے، یعنی تجوید قوانین کو بیان کرے گی۔ اس کے بعد جو تیسرا مین پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ کہ وہ کون کون سے علامات ہیں جس سے دیکھ کر ہمیں ٹھہر جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، وقف کرنا چاہیے، اور وہ کون کون سے علامات ہیں جہاں ہمیں رکنا نہیں چاہیے بلکہ ہماری جو قرأت ہے اسے کنٹینیو کرنا چاہیے۔ آئیں، حروف کی جو پہلا پوائنٹ ہے تجوید کا وہ ہے حروف کے مخارج، حروف کی ادائیگی۔ دیکھیے، مخارج بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اگر ایک حروف کی ادائیگی ہم صحیح سے نہ کر سکیں، عین کے بجائے الف کا آواز نکالیں، علم کے بجائے ہم اگر علم کہیں تو معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، میننگز اس کے چینج ہو جاتے ہیں۔ مثلا علم یعنی غم، لیکن ہم نے علم کہا تو پرچم۔ اسی طرح دیکھیے کس طرح فرق کرتا ہے مخارج کا صحیح سے ادا نہیں کرنا۔ ذلہ جو زال سے ہے، ذلہ اس کے معنی ہے ذلیل ہو جانے کے، رسوا ہو جانے کے، بے عزت ہو جانے کے۔ وہی ہے ذلہ، رے اور زے والا جو زے ہے، ذلہ اس کے معنی ہے پھسل کر گر جانے کے۔ جو تیسرا ہے واللہ، توئے زوئے جو وا ہے، واللہ اس کے معنی ہے ہو جانے کے، واللہ صبح یعنی صبح ہو گئی، ہو جانے کے معنی ہے۔ اور جو صاد ذات والا جو ہے واد، واللہ اس کے معنی ہے گمراہ ہو جانا۔ دیکھیے ذلہ یعنی پھسل کر ذلیل و خوار ہو جانا، ذلہ پھسل کر گر جانا، واللہ یعنی ہو جانے کے معنی، اور صاد ذات والا جو واللہ ہے اس کے معنی ہے گمراہ ہو جانا۔ دیکھیے کتنا یہ امپورٹنس ہیں۔ دیکھیے تھوڑا سا اگر مخرج تبدیل ہو جائے، صحیح سے حروف ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ اسی بنا پر مخارج بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہیں تجوید میں۔ آئیں،
انشاءاللہ مخارج کی گفتگو دوسری کلاس میں ہوگی. ابھی بس تجوید کی اہمیت کیا ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا تجوید بہت ضروری ہے. آپ نے اگر گھر کو بنا لیا ہے تو گویا اگر آپ نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا ہے، یعنی آپ نے ایک گھر بنا لیا ہے. لیکن صرف پڑھنا سیکھنا کافی نہیں ہے. صرف گھر میں اگر آپ نے دیواریں اور چھت وغیرہ اگر گھر کے آپ نے ڈال دی ہے تو وہ گھر نہیں کہلاتا جب تک اسے اچھے سے پلاسٹر نہ کیا جائے، جب تک اسے پینٹنگ نہ کی جائے، جب تک اسے میں فرنیچر نہ ہو، جب تک اسے سجایا نہ جائے، اس وقت تک وہ گھر نہیں کہلاتا. اسی طرح قرآن کو پڑھنا سیکھ لینا، گویا آپ نے ابھی تک جو پایا گیا بنا کر، دیواریں چڑھا کر، چھت وغیرہ ڈال کر گھر کا جو ہے ایک اسٹرکچر بنا لیا ہے، ایک مجسمہ بنا لیا ہے. اب اگر آپ نے تجوید سیکھی، پروننسیشن اچھا کیا، قاعدوں کو اچھے سے سمجھا، تو گویا آپ نے اس پر پلاسٹر کیا ہے، پھر پینٹنگ کی ہے، فرنیچر لائے ہیں، اچھے سے اسے ڈیزائنز دیے ہیں، ایک دم گھر کو سجا آگے جا کے رہنے کے قابل بنا لیا ہے. ابھی جو تجوید کے ساتھ اگر اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں قرآن کے، اس پر عمل کریں، تو گویا اس گھر میں آ کر بس بھی گئے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے گھر بنا لینا، اور اگر بنا کر اسے ویران چھوڑ دیں تو اس گھر کی ویلیو نہیں ہے. بنانے کے بعد اس گھر میں آ کر بسنا ہوتا ہے، اس میں زندگی گزارنا ہوتا ہے. یہی اگر قرآن کو اچھے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے، تجوید کے ساتھ سجا دیا ہے قرآن کو، اگر عمل کیا، گویا آپ اس گھر میں آ کر بس رہے ہیں، وہاں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. ناظرین محترم، ابھی جو مخارج میں حروف تہجی کو اچھے سے ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. مخارج کا ایک یہ مین پوائنٹ ہے کہ حروف تہجی کو اچھے سے پڑھنا. جو انگلش کے الفابیٹس ہیں، علی، اے، بی، سی، ڈی، یہ کیا ہے؟ الفابیٹس کو پڑھنا. اردو میں بھی الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہے، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے. لیکن عربی میں تھوڑا مختلف ہے پڑھنے کا انداز. الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، یا. تو دیکھیے یہ عربی کے حروف تہجی ہیں. انشاءاللہ اسپیچ کے بعد، اس کلاس کے بعد، اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ اس کی فوٹو بھی ڈالی جائے گی حروف تہجی کے، کس طرح سے لکھا جائے گا. آپ ایک نوٹ بک بنانا اچھے سے، اور اس میں لکھ کر پریکٹس کرنا. الف، با، تا. یہ جو با، تا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں. وہی طا، ضا، غا، یہ سب بتا رہا ہے کہ یہ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں. اور موٹے اور باریک کی پہچان کے لیے ایک اور چیز کیا ہے؟ جو باریک حروف ہوتے ہیں، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو مسکرا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، با، تا، ثا. لیکن جو موٹے حروف ہوتے ہیں اسے مسکرا کر ادا نہیں کر سکتے. جیسے صاد، نہیں ہو سکتا، مسکرا کر نہیں پڑھ سکتے. صاد، ضاد، طا، ضا، غا، خا، قاف، اس طرح. تو جو موٹے حروف ہیں جسے حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اسے تھوڑا منہ کھول کر گول کر ادا کیا جاتا ہے. خا، صاد، طا، ضا، اس طرح.